مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلمہ اما بعد، میرے معزز دوستو، آج 6 دسمبر 2024 بمطابق 3 جمادی الثانی سن 1446 ہجری ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت اماں فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم ولادت ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں معروضات رکھوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ یاد رکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات آئے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی کا نام حضرت زینب ہے، دوسری کا نام حضرت رقیہ ہے، تیسری کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور چوتھی کا نام حضرت فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اپنے کم علمی کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی اپنی تھی، 3 بیٹیاں بیوی لے کر آئی تھی۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے، اس کا اسلام میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سگی بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹیاں، اور ایک ہی بیوی سے ہیں 4 بیٹیاں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد جو ہے وہ 4 اور 3 7 ہے، جن میں 6 بچے حضور پاک کی ایک ہی بیوی سے حضرت خدیجہ سے، اور ایک چھوٹے چھوٹے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہیں، بس اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے اولاد نہیں ہے۔ تو یہ 7 کی 7 اولادیں رسول اللہ کی اپنی ہیں۔ بیٹیوں کے نام میں عرض کر چکا ہوں۔ بیٹوں کے نام، پہلے بیٹے کا نام ہے قاسم، دوسرے کا 5 نام ہے۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ بندہ ایک ہے، نام 5 کیوں ہے۔ طیب ہے، طاہر ہے، مطیب ہے، مطہر ہے، اور عبداللہ ہے۔ دراصل نام عبداللہ ہے۔ ان 4 کا مطلب طیب، طاہر، مطیب، مطہر کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ۔ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو پاکیزہ ماحول، شرک کا ماحول ختم ہے، یہ مراد ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے ہیں ابراہیم، یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہے۔ ابراہیم بیٹوں میں چھوٹے ہیں اور حضرت فاطمہ بیٹیوں میں چھوٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت اماں خدیجہ کی آخری اولاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری اولاد ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئی ہیں؟ تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اعلان نبوت والے سال پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جو حضرت عبداللہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں دوسرے نمبر پہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نہیں، حضرت فاطمہ آخری ہیں، ایک میں ہے کہ نہیں، حضرت عبداللہ آخری ہیں۔ بہرحال یہ قریب قریب ہیں، دونوں بہن بھائی۔ اماں فاطمہ حضور پاک کی چوتھی بیٹی بھی ہیں اور چہیتی بیٹی بھی ہیں۔ کئی خصوصیات ہیں حضرت فاطمۃ الزہراء کی۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے جو ان کے نام میں لفظ ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کے نام میں ہے فاطمہ زہرا، عربی میں کہتے ہیں فاطمۃ الزہراء۔ اب زہرا کسے کہتے ہیں؟ زہرا کا مطلب ہوتا ہے پھول۔ ان کو پھول کیوں کہا گیا؟ باپ کے لیے تو ہر بیٹی پھول ہوتی ہے، ایک بیٹی کے لیے لفظ پھول کا زیادہ استعمال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیٹی اپنے والد کے لیے پھول ہے، لیکن ان کو خالصتاً پھول کہنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ جیسے پھول سے خوشبو پھیل جاتی ہے نا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور پاک کی اولاد حضرت فاطمہ کے ذریعے دنیا میں پھیلی ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اولاد تو بیٹوں کے ذریعے پھیلتی ہے۔ بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اولاد بیٹوں کے ذریعے ہی دنیا میں پھیلتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور حضور کی خصوصیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی نسل حضور کی آخری بیٹی سے چلی ہے۔ یہاں سوال اٹھے گا، بیٹے سے نسل کیوں نہیں چلی؟ نبی علیہ السلام نے ایک موقع کے اوپر اس جیسے سوال کا جواب دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے فوت ہوئے، 18 مہینے عمر ہے۔ حضرت ابراہیم مدینہ طیبہ میں جو پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، جنت البقیع میں دوسری قبر ان کی بنی،
پہلی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی تھی اور دوسری قبر ان کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی وفات پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی ہے جس سے اس سوال کا جواب نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو عاشا لکان نبیا، اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو اللہ اسے نبوت کا تاج دیتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا، لہٰذا اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا۔ اگر رسول اللہ کی نسل حضور کے بیٹے سے چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نے تو نبی ہونا تھا۔ جب نبی ہونا ہے اور حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کی عقیدے کی اہمیت کی خاطر اس تکلیف کو برداشت فرمایا، لیکن اللہ نے نسل نبوت کو زندہ رکھنا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام سے رب کا وعدہ ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن بے نسلہ رہے گا اور نسل محمد دنیا میں پھیلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نسل محمد پھیلنے کے انتظام اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ذریعے دنیا میں رکھا ہے، اور وہ حضرت فاطمہ ہے، اس لیے زہرا کہتے ہیں۔ زہرا کا معنی پھول ہے، پھول سے خوشبو پھیلتی ہے، حضرت فاطمہ سے نسل سادات دنیا میں پھیلی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کے لگ بھگ عمر ہے، ایک روایت میں نہیں 13 سے 15 سال کے درمیان ہے جب شادی ہوتی ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کا رشتہ ہو یا رسول اللہ کی بیویوں کا رشتہ ہو، یہ اسپیشل آرڈر پہ ہوتا ہے، اور وہ اسپیشل آرڈر کس کا ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل علیہ السلام، کہ بیٹی کا رشتہ دیا یا اپنے لیے بیوی کا رشتہ لیا، جبرائیل امین آئے، اللہ کی اجازت ہوئی تو رشتہ دیا یا رشتہ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا رشتہ ہو یا رسول اللہ کی بیویوں کا رشتہ ہو، یہ اسپیشل آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 نکاح اللہ نے عطا فرمائے ہیں بیویوں میں۔ یہ 11 نکاح بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو کفار ہیں نا ہمارے مغرب کے آتھرز، مصنفین جو کرسچینٹی کے ہیں یا جیوش ہیں، وہ نبی پاک پہ غلیظ قسم کا سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کے نبی نے نعوذ باللہ کوئی شہوت مردانگی کی وجہ سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ تو میں اس سوال کا جواب دے دوں، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہو نا تو عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک جنتی میں دنیا کے 40 انسان جتنی طاقت ہوتی ہے وہ ایک جنتی ہے، اور کہا 4000 جنتیوں کے برابر کی طاقت سمجھنے کے لیے کہ ایک نبی میں ہوتی ہے، تو پھر تو یہاں 4000 سے زیادہ نکاح ہونے چاہیے تھے۔ اگر وجہ یہی ہے کہ آپ قوت مردانگی اور قوت شہوانی کی بات کرتے ہیں تو پھر تو نکاح ہزاروں میں ہونے چاہیے تھے، حالانکہ نکاح تو 11 ہے۔ تو اس سے پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے نکاح کے لیے رب کریم نے اجازت دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، کوئی چیزیں حضور کے لیے عام مومنین کے لیے نہیں ہیں، ان میں نکاح بھی ہے۔ اور اس نکاح کی وجہ کیا تھی؟ اس نکاح کی وجہ یہ تھی، ہر نکاح کی وجہ، اگر میں صرف نکاحوں پہ بات کروں، پہلا نکاح اور حضرت عائشہ، چلو 2 نکاحوں کی وجہ بتاتا ہوں، باقی خود سمجھ جائیں۔ پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے جب حضور پاک کی عمر 25 سال ہے، بیوی کی عمر 40 سال ہے، حضرت خدیجہ 15 سال عمر میں بڑی ہیں اور 2 جگہ سے بیوہ ہیں۔ کیوں؟ اگر وجہ وہی ہو جو کفار نے اعتراض کیا، پھر تو کنواری لڑکی چاہیے، عام طور پہ بھی پہلی شادی کنواری سے ہی کی جاتی ہے۔ رسول اللہ کی شادی اس طرح کیوں کرائی گئی؟ تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ 25 سال میں حضور پاک علیہ السلام کی شادی ہو رہی ہے، تو 15 سال بعد اعلان نبوت کرنا ہے حضور پاک نے۔ حضور کے سر پہ والد کا سایہ نہیں ہے، والدہ کا سایہ نہیں ہے، دادا کا سایہ نہیں ہے، چچا کا سایہ نہیں ہے، اور پیغمبر نے عالم کفر سے ٹکر لینی ہے۔ اگر رسول اللہ کے گھر میں کوئی تسلی دینے والا موجود نہیں ہے تو اللہ نے ایک بڑی عمر کی خاتون بطور بیوی حضور پاک علیہ السلام کے گھر میں لا کے دی، تاکہ جب عالم کفر سے ٹکر ہو تو گھر سے پیغمبر کو سکون ہو۔ دنیا سے جس نے ٹکر لیا نا، اس کو گھر سے سکون ہوتا ہے۔
اگر گھر کی زندگی بندے کی بے سکونی والی ہو تو لوگوں سے کیا ٹکر لے گا، مخالف سے کیا ٹکر لے گا، سارا دن گھر کے پروگرام مسائل کو اور پرابلمز کو سالو کرتا پھرے گا۔ اور حضرت ام عائشہ کا نکاح کب دیا؟ وہ کنواری ہیں، چھوٹی عمر ہے، بالغ ہوئی ہیں اور شادی ہو گئی ہے۔ اس وقت شریعت اسلامیہ اتر چکی تھی بہت، اور احکام اتر رہے تھے۔ اب وہ بیوی نہیں چاہیے تھی ضرورت کی بنیاد پہ، وہ نہیں چاہیے تھی جو بڑی عمر کی ہو۔ اب چاہیے تھی کہ خواتین کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک صاف کاغذ، ایک بلینک پیپر، ایک طاقتور دماغ چاہیے جو مسائل کو یاد کرے اور امت کی رہنمائی کرے۔ تب اللہ نے حضرت ام عائشہ دی ہے، اور رسول اللہ کے 48 سال بعد اس دھرتی پہ ام عائشہ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے دین کی وہ تعلیم دی ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی تمام بیویوں کے علوم کو ایک طرف رکھتے ہیں، عائشہ کے علوم کا پلڑا پھر بھی باقی رہے گا اور بھاری رہے گا رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وجہ نہیں تھی جو ان نے اعتراض کیا۔ تو حضور پاک کے نکاح تو اتنے، تو پتہ چلا جتنی مرتبہ حضور نے نکاح کی ہے اتنی مرتبہ اجازت خداوندی ملی۔ اور اگر آئیں حضور کی بیٹیوں پر تو بیٹیاں 4 ہیں اور رسول اللہ کے داماد 3 ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے 4 بیٹیاں 4 داماد، لیکن 4 بیٹیاں، شادی بھی چاروں کی ہوئی ہے، داماد 3 ہیں۔ اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ وہ دامادی کی تجدید ہوئی ہے نا اس دھرتی پہ کسی نبی کی بیٹی کے لیے دوسری مرتبہ، تو وہ رسول اللہ کے داماد حضرت عثمان ہے۔ جب سے کہ کائنات بنی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جب سے یہ کائنات بنی ہے اور جب یہ کائنات ختم ہوگی قیامت میں، اگر پوری یونیورس میں اور پوری کائنات میں یہ سوال ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے نکاح میں ایک کے بعد ایک بیٹی نبی کی ملی ہے، تو وہ صرف پوری دنیا کے تمام نبیوں کی تمام امتوں میں جو خوش نصیب ملیں گے وہ حضرت عثمان کے علاوہ نہیں ملیں گے۔ حضرت ابو العاص حضور کے بڑے داماد ہیں، پہلے داماد ہیں، شروع میں غیر مسلم تھے، بعد میں صحابی بنے اور بہترین بنے۔ رسول اللہ نے ان کے وعدہ وفائی کی تعریف کی ہے۔ پھر حضور پاک کے ڈبل داماد حضرت عثمان ہیں، اور عثمان غنی تو عثمان غنی ہے، اور پھر سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ کی بیٹیوں کے رشتے کے وقت بھی آرڈر آسمان سے آئے، وہ چاہے حضرت زینب کے لیے ہو، چاہے حضرت علی کے لیے ہو، چاہے حضرت عثمان کے لیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی جب شادی حضرت علی سے ہوئی ہے، حضرت اماں فاطمہ کی 6 اولادیں، 6 اولادیں، 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں، لیکن 4 کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے کہ 2 بیٹیاں 2 بیٹے، باقی 2 کو کیوں نہیں ذکر کیا جاتا کہ وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ 3 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین، محسن، جس کو عام طور پہ محسن پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 بھائی ہیں۔ محسن حضرت حسین کا چھوٹا بھائی ہے، اور 3 بیٹیاں ہیں حضرت اماں فاطمہ کی، اور نام وہی ہیں جو اماں فاطمہ کی بہنوں کے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ بہنوں کے نام بھی ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اماں فاطمہ کی بیٹیوں کے نام بھی ہیں۔ یعنی اماں فاطمہ کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار ہے کہ بیٹیوں کے نام بھی وہی رکھے ہیں جو بہنوں کے نام ہیں۔ تو کتنی بد نصیبی ہوگی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بہنوں کا انکار کر دیا جائے، ان کی تو کوئی بہنیں نہیں تھی، یہ ایک ہی تھی۔ تو جو فاطمہ اپنی بہنوں سے اتنا پیار رکھے کہ اپنی بیٹیوں کے نام، ان کی بھانجیوں کے نام، انہی کی خالاؤں کے نام پہ رکھ دے، اس سے انکار کر کے اماں فاطمہ کی رضا کیسے لی جا سکتی؟ کیا اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور رضا بندہ حاصل کر لے گا اماں فاطمہ کے پیاروں کا انکار کر کے؟ رقیہ اور محسن، یہ اماں فاطمہ کی بیٹی اور بیٹا، یہ بچپن میں فوت ہو گئے، اس لیے ان کا ذکر نہیں۔ ام کلثوم اور زینب ماشاءاللہ بڑی عمر ہوئی ہیں، جوان ہوئی ہیں، اور ان کی اولادیں بھی ہیں، اماں فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بیٹیاں ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، اہل سنت والجماعت، مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تو ان کا تو فضائل میں کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ تو یہ اماں فاطمہ کی اولاد ہے۔ رات ایک جگہ ہم ٹھہرے تھے، ایک سید سے میری ملاقات ہوئی ایک شادی میں، وہ مجھے کہنے لگے کہ میں سادات میں، میری اصل میں والدہ کا ذکر ہوا نا کہ میری والدہ بھی الحمدللہ سیدہ تھیں، اللہ ہماری امی جان کی قبر پہ کروڑ اور رحمتیں نازل فرمائے۔ تو مجھے کہنے لگے میں بھی سید ہوں اور میں حسینی سید ہوں۔ پھر بات ہوئی کہ حضرت حسین کی شادی کیسے ہوئی تھی، تو پھر میں نے
ان سے پوچھا تو کہنے لگے جی ہمیں پتہ ہے، ہم سادات کے گھر سے ہیں کہ حضرت حسین کی شادی تو حضرت عمر کی خواہش پہ ہوئی تھی۔ حضرت عمر کے پاس جب 3 بہنیں پکڑ کے لائی گئی تھیں اور تینوں مسلمان ہو گئی تھیں، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کے، اور وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، تو صحابہ اور اہل بیت نے یہ فیصلہ کیا تھا شورائی طور پہ کہ ان 3 شہزادیوں کا رشتہ 3 شہزادوں سے ہوگا۔ میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کو ان کے نام آتے ہیں؟ تو اس کو نام ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے کہا یزدجر بادشاہ کی 3 بیٹیوں کے لیے ہے، مروارید بانو، کیہان بانو، شہر بانو۔ کیہان بانو بڑی بڑی ہیں، ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر کی بیوی بنی۔ مروارید بانو دوسرے نمبر پہ ہے تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی بیوی بنی۔ شہر بانو تیسرے نمبر کی بہن ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے اور مسلمان ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضرت حسین کی بیوی بنی۔ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور یہاں خلفاء کی بہویں بنی اور تینوں بہنیں ہیں۔ ذرا صبر کریں، ابھی بات پوری نہیں ہے، میں آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہا ہوں، آپ توجہ ذرا سلامت رکھیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ابو بکر کی اولاد، عمر کی اولاد اور علی کی اولاد کا سسر ایک ہے، ساس ایک ہے، اور یہ تینوں ہم زلف ہیں۔ اس سے بھی تھوڑا آگے ابو بکر کے پوتے یا پوتیاں ہوں، حضرت عمر کے پوتے یا پوتیاں ہوں، حضرت علی کے پوتے یا پوتیاں ہوں، تو ان سے اولاد ہوئی ہے۔ کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں جو اسی خاتون سے پوتے ہیں، جو اسی خاتون سے پیدا ہوئے ہیں، نام ہے قاسم بن محمد بن ابو بکر۔ اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں جو حضرت عمر کی بہو سے جن کا نکاح ہوا اور حضرت عمر کا پوتا پیدا ہوا، نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر، اور حضرت علی کے پوتے ہیں۔ اور شہر بانو سے حضرت حسین کی اولاد ہے، نام ہے امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کی مائیں آپس میں اگر بہنیں لگتی ہیں تو ابو بکر، عمر اور علی کی اولادیں پوتے پوتیاں آپس میں کیا لگی؟ نہیں، کزن تو کئی معنی میں ہے نا، خالہ زاد، مساد، خالہ زاد۔ مجھے بتائیں اگر یہ بات بتا دی جائے کہ اماں فاطمہ کی بہو ہو حضرت علی کی بہو، یا ابو بکر کی بہو ہو یا حضرت عمر کی بہو ہو، یہ بہنیں بھی ہیں، ان کے بیٹے ابو بکر، عمر اور علی کی اولادیں آپس میں ہم زلف بھی ہیں، اور ان کے پوتے آپس میں مسات اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ نفرت کی کھیت کو آگ نہ لگ جائے تو پھر آپ کہنا یہ بھی اماں فاطمہ۔ جب میں نے انہیں بتایا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں یار واقعی آپ نے شہر بانو کا ذکر کیا۔ میں نے کہا یہ اس خاتون کی بہو ہے جس خاتون کو خاتون جنت کہا گیا، اور یہ اس شخص کی بیوی ہے جس کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا گیا۔ یہ اماں فاطمہ الزہرا کی بات آئی تو میں نے اسی پر یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگرچہ حضرت اماں فاطمہ کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی اماں فاطمہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہوئی، بچے اس وقت چھوٹے تھے جب اماں فاطمہ کا انتقال ہوا، لیکن اپنے انتقال کے وقت حضرت علی سے کچھ وعدہ لیا ہے اماں فاطمہ نے۔ وہ وعدہ کیا ہے کہ جی میرے بچوں کو اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں تو میری ماں والا، یعنی میرے جیسا پیار چاہیے نا، تو ماں جیسا پیار تو مشکل ملتا ہے۔ تو اماں فاطمہ نے کچھ اشارات دیے اور حضرت علی نے ان اشاروں پہ عمل کیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ توجہ رکھنا۔ اماں فاطمہ کی بھانجی ہے، بڑی بہن کی بڑی بیٹی، حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کی بیوی بنتی ہیں اماں فاطمہ کے بعد، کیونکہ بھانجی اور خالہ ایک وقت میں نکاح میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اماں فاطمہ کے انتقال کے بعد اماں فاطمہ کی بھانجی حضور پاک کی نواسی حضرت علی کی بیوی بنتی ہیں، امامہ بنت ابی العاص، حضرت زینب کی بیٹی، اماں فاطمہ کی بڑی بہن کی بڑی بیٹی، اور اس سے حضرت علی کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ہے محمد الاوسط ابن علی۔ یہ حضرت امام حسن امام حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، اور کربلا میں 72 شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کے ساتھ افراد۔ ان 72 شہداء میں کربلا کا پہلا شہید یہی امامہ کا بیٹا، علی کا بیٹا محمد الاوسط ہے۔ اب یہ جو دوسری بیوی حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی کو مل رہی ہیں، یہ رشتے میں حسن اور حسین کی کیا لگی؟ خالہ زاد بہن لگی، اور والد کے ساتھ رشتے کے بعد کیا لگی؟ ماں لگی۔ جب اماں فاطمہ نے
تربیت اپنی اولاد کی اور وہی مامتا ملی ہے تو وہ اماں فاطمہ کی بھانجی سے انہوں کو ملی۔ بہرحال رب کریم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کی نسل پہ، ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اہل بیت کی اور صحابہ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، محبتوں کی باتیں سننے، سنانے، ماننے، منوانے کی توفیق عطا فرمائے، کافروں کے لگائے ہوئے نفرت کی آگ کو اللہ جل شانہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ مفتی صاحب، امامت میں اقامت کا جواب دینے کا طریقہ کار بتا دیں، مستحب ہے؟ جی ہاں مستحب ہے، دلی میں جواب دے دیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ بعض اوقات آپ نے اونچا اونچا جواب دینا شروع کر دینا تو مشکل ہو جائے گی۔ بہرحال الفاظ کا جواب تو وہی ہے جو آپ نے دینا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا جواب ہے، قد قامت الصلاح کا جواب ہے ادامہ اللہ و اقامہ، 2 دفعہ پڑھیں گے تو 2 دفعہ جواب ہے۔ عقیدہ حیات النبی کے منکر کے پیچھے نمازیں پڑھی گئی ہیں مجبوری میں، خوشی سے واپس لوٹ آ لینا۔ مفتی صاحب، کمرے میں کارپیٹ ہے اور اس پہ بچہ پیشاب کر دے تو جگہ سوکھ جائے، اس پر نماز ہو جائے گی؟ جی نہیں، آپ کو اس کو دھونا ہو۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ آپ کے کپڑے بچہ پیشاب کر دے سوکھ جائے تو آپ کہیں گے نماز ہو جائے گی، بھئی آپ کے کپڑے پہ پلیت ہے، سوکھنے کے بعد وہ پاک نہیں ہے تو کارپیٹ کا کپڑا کیسے پاک ہو جائے گا؟ اسے بھی دھونا پڑے گا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔